معزز حاضرین، یہ اللہ کا بڑا ہی امتنان ہے کہ رب العزت ہم تمام کو یہاں پر اکٹھا کیا۔ جس مقصد کے لیے اکٹھا کیا ہے وہ اللہ تعالی کی توحید جاننا ہے۔ اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہاں پر اکٹھا کیا۔ ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ ہمیں توحید کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو آلریڈی توحید میں داخل ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ کلمہ تو پڑھ لیا نا سب نے، تو سبوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب ہم توحید میں جب داخل ہو چکے ہیں تو یہ عقیدے توحید کی کتابیں اور کتاب التوحید جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اب ہمیں کچھ فروعات، دیگر علوم و فنون کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم آلریڈی ایمان میں توحید میں داخل ہو چکے ہیں۔ سوال آ سکتا ہے نا، یہ ذہن میں آ سکتا ہے سوال، یہ تو کیا کہیں گے ہم اس میں؟ ہم کہیں گے کہ ہم جو توحید میں داخل ہوئے، ایمان میں داخل ہوئے، یہ اجمالاً داخل ہوئے، ہم اجمالاً داخل ہوئے۔ تفصیلی اعتبار سے ہمیں ہر ایک کو توحید کا علم جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن نے کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھے، امت۔ آپ کی توحید معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے شرک سے دور رکھا۔ آپ بچپن میں دیکھتے تھے یہ لوگ کیا بے وقوفی کرتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے بتیں بناتے ہیں اور پھر خود بازار میں لے کر جا کے فروخت کرتے ہیں اور خود انہی بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کتنے بے وقوف ہیں لوگ یہ! تو ہوا ایسا کہ ایک مرتبہ عید کا دن آیا تھا، لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلائے کہ عید پہ چلنا ہے۔ آپ نے، قرآن کہتا ہے انا سقیم، میں بیمار ہوں کا آپ نے توریہ استعمال کیا، جھوٹ نہیں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام، توریہ استعمال کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ یہ بہانہ بنا کر رک گئے تھے، گاؤں والے سب چلے گئے تھے۔ آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کے سمجھ میں آنے کے لیے پریکٹیکل کیا کیا؟ تمام بتوں سے آپ مخاطب ہوئے، کہا کیا تم بات نہیں کرتے؟ تم کھاتے نہیں؟ تم نفع نہیں پہنچاتے، نقصان نہیں پہنچاتے؟ کہا تمہارے سامنے جو غذا رکھی ہوئی اس کو کھاؤ۔ اب بت ہیں، آپ نے تلوار لی، سب کی گردنیں اڑا دی اور بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دی تلوار۔ تھمانے کے بعد گاؤں والے آئے، انہیں ایک پریکٹیکل تجربہ بتانا تھا کہ آپ کے عقل میں نصیحت کر رہا ہوں، آپ کی عقل میں بات نہیں بیٹھ رہی ہے، اب یہاں دیکھو معاملہ۔ آئے لوگ، کہا یہ کیا ہو گیا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ ہاں، یہ ابراہیم نصیحت کرتا ہے بار بار، بتوں کی عبادت سے رکنے کی نصیحت کون کرتا ہے؟ ابراہیم کرتا ہے، لہذا بلاؤ اس نوجوان کو۔ پوچھا کیا بھائی تو نے کیا بتوں کے ساتھ؟ ارے میں کیسے کروں، تلوار تو اس بت کے ہاتھ میں ہے، بڑے بت کے ہاتھ میں، آپ اس کو پوچھنا چاہیے۔ دیکھیں تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، سب کی گردنیں کٹی ہیں، اس کی گردن نہیں کٹی ہوئی، اس کو پوچھنا چاہیے۔ آپ دل ہی دل میں محاسبہ کیا، جائزہ لیا، بھائی یہ کیسے ممکن ہے، تو بت ہے۔ کہا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، تم جانتے ہیں کہ یہ بت نہیں توڑتا، نقصان نہیں پہنچاتا، پھر تم کیسے بت کی طرف ہم لوگوں کی توجہ دلا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو نفع نقصان نہیں پہنچاتا تم اس کو تو سجدہ کر رہے ہو، پریکٹیکل سمجھایا۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی آغاز توحید سے، جن کی شروعات توحید سے ہوئی، اور آپ نے ایک مناظرہ بھی کیا۔ مناظرہ کون سا؟ تاروں کو دیکھ کر کے مناظرہ کیا،
تاروں کو دیکھ کر کے کہا قوم کے سامنے، ہاں یہ میرا رب ہے، یہ چمک رہا ہے، روشن ہے. تارے غائب ہو گئے. قوم کے سامنے کہا یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو غائب ہو گیا. پھر آپ نے چاند کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، اس سے بڑا ہے گا. یہ چاند بھی غائب ہوگا، کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، سورج تو بہت بڑا ہے، اب سورج میرا رب ہوگا. سورج بھی غائب ہو گیا تو کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب وہ ہے جو ان تینوں کو پیدا کیا ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی دعوت توحید کی خاطر گھر سے نکالے گئے، توحید کی خاطر بستی سے نکالے گئے، توحید کی خاطر اپنے بیوی بچے کو ایک ویران جگہ پر چھوڑ کر توحید کی خاطر آپ چلے گئے، توحید پھیلانے کی خاطر. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں میں سے ایک دعا کیا کرتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ اکبر. یہ میری محل شاہد ہے. ہم کہتے ہیں توحید کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دینے والے، جن کا آغاز ابتدا سے لے کے انتہا تک توحید ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچا لے. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے کہ انسان کا صرف توحید میں داخل ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ توحید کا تفصیلی علم جاننا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کبھی بھی انسان کے لیے شرک کا دروازہ کھول سکتا ہے.